حاضرین گرامی، خواتین اسلام، ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی اس مبارک اور پر رونق مجلس میں جس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین سے حسن ظن۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے حسن ظن مومن سے ہر حال میں مطلوب ہے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین سے حسن ظن نہ ہو، اچھی امید نہ ہو، تو آدمی کو عبادت کرنے میں کبھی جی نہیں لگے گا۔ عبادت جنت کی طلب بھی تو ہے، اللہ سے اچھی امید تو ہے کہ وہ ہم کو جنت عطا کرے گا، مرنے کے بعد کی زندگی ہماری بہتر اور درست ہوگی اور دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اسی طلب میں، اسی تڑپ میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور مسجدوں کے اندر جمع ہو کر کے یا کہیں پر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ لیکن یہ حسن ظن میرے بھائیوں ہر حال میں، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، کاروبار کے اندر گھاٹا ہو جائے، آل اولاد کا انتقال ہو جائے، بیوی چلے جائے، والد والدہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو ایک بندے مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے حق میں ایسا ہونا خیر ہے، اچھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ایٹ پریزنٹ ابھی ہمارے آپ کے حق میں جو فیصلہ ہوا ہو وہ ہم کو سوٹ نہیں کر رہا، اچھا نہیں لگ رہا ہو، ایسا ہوتا تو اچھا نہیں، ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن انجام کے اعتبار سے، معاد کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، تمہید کے طور پہ اس کو سن کر کے ہم آپ کے سامنے کچھ مقامات کا تذکرہ کریں گے کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن کی ضرورت ہمیں، ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جس کسی بندے کے حق میں، طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، غور سے سنیے، کہا کہ اگر کسی شخص کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے تنگ دستی بہتر ہے، اگر اس کو ہم مالدار بنائیں گے تو مالداری میں پڑھ کر کے یہ اپنے ایمان کو ضائع کر لے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومن کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ غور کیجئے، ایمان ہمارا ہے، حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ مومن کے ایمان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم سے یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کے لیے مالداری بہتر ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مالدار بنا دیتا ہے تاکہ وہ مالداری کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ اس کے حق میں تنگ دستی بہتر ہے، اگر اس کو مالدار بنائیں گے، دولت دیں گے تو مالداری اور دولت کے اندر پڑھ کر کے یہ اپنے ایمان کو ضائع کر لے گا، برباد کر لے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو تنگ دست رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے جس کے حق میں یہ دیکھتا ہے کہ صحت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند رکھتا ہے۔ جس کے حق میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے بیماری بہتر ہے
تو اللہ رب العالمین اس کو بیمار کر دیتا ہے تاکہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو کر کے پڑھ کر کے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اس حیثیت سے ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث دیکھیے، اللہ اکبر، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اس حدیث کو سن کر کے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندے کو جب جنت میں کوئی خاص مقام دینا چاہتا ہے، غور کیجیے گا، کوئی خاص مقام دینا چاہتا ہے جنت میں اس کو، لیکن دنیا میں اتنے اعمال اس کے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام تک، اس منزل تک پہنچ سکے اپنے عمل کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے اور پھر صبر کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والے اس بندے کو جنت میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے جو اس بندے کو وہ دینا چاہتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، اجر عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سال رواں میں کئی طرح کی مصیبتیں پوری دنیا والوں پر اور مسلمانوں پر خصوصاً نازل ہوئے۔ بہت سارے مسلمان بددل ہو کر کے، بدظن ہو کر کے، آپ دیکھ رہے ہوں گے آئے دن اخبار کے اندر یہ خبر چھپ رہی ہے کہ فلاں شخص، اس کا نام یہ تھا، اب اس نے تبدیل کر کے یہ نام رکھ لیا، یہ نام تھا تبدیل کر کے یہ نام رکھ لیا، دین سے مرتد ہو گیا، پھر گیا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ حسن ظن نہیں رکھتے ہیں، اچھی امید نہیں رکھتے۔ مومن کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین سے بدظنی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا، کیوں کہ بدظنی کا شکار ہونا اللہ رب العالمین نے منافقین، منافقات، مشرکین اور مشرکات کی صفت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین منافقین کو، منافقات کو، مشرکین کو، مشرکات کو عذاب سے دوچار کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے بدظن ہیں، اپنے اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ ان کے اس بدگمانی کا انجام انہی کو جھیلنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن جہنم رسید کرے گا۔ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم جیسی جلا دینے والی عذاب تیار کر رکھی ہے، جو نہایت برا ٹھکانہ ہے رہنے کے اعتبار سے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ حسن ظن ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ ابتلا اور آزمائش روئے زمین میں اللہ رب العالمین کی سنت ہے، ہر دور میں یہ چیز ہوئی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، غور کیجئے اس آیت پر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ان یقولوا آمنا، وہ یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کس کے ایمان کے کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جان لے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ذرا غور سے سنیے، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، تو پھر یہ آزمائش کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں آزمائش کی ضرورت ہے؟ خالص عقیدے کی بات غور کیجیے گا۔ اس وجہ سے آزمائش کی ضرورت ہے کہ حساب اور کتاب یا سزا یا عقاب یہ اللہ رب العالمین کے علم کے اوپر مرتب نہیں ہوتا ہے، بندے کے عمل کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
ورنہ اللہ انسان کی تخلیق سے پہلے جانتا تھا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کا نام اس کے ولدیت کے نام کے ساتھ جانتا تھا، باوجود اس کے اس نے یہ دنیا بسائی، اس میں عیش و عشرت کے سامان لگائے، کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، انسان کو عقل دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اس کے بعد کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، عقل دیا، شعور عطا کی، اب سوچو سمجھو، چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو بائی چوائس، اور چاہو تو یہ راستہ اختیار کرو بائی چوائس، کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہے، خود مختار ہو کر کے اختیار کرو، چاہتے ہو تو جہنم جاؤ اور چاہتے ہو تو جنت کا راستہ اختیار کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء، روئے زمین پہ سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام، سب سے زیادہ ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، اور اس کے بعد جو انبیائی مشن کو لے کر کے چلنے والا ہوگا، انبیاء کے راستے کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، شریعت کو حفظ جاں بنانے والا ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے مومن کی اس قدر آزمائش کرے گا اور امتحان لے گا، تاکہ آزمائش کے بھٹیوں میں تپا کر کے پکا کر کے اس کے ایمان کو کندن بنایا جائے اور اس شخص کو جنت کا مستحق بنایا جائے، اس شخص کو جنت کا مستحق بنایا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے باوجود ایک بندے مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے، اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے، اور اس کے چند مقامات ہیں جہاں آدمی کو حسن ظن قوی اور مضبوط رکھنا چاہیے، ان 4-5 مقامات کا تذکرہ جب تک وقت مقررہ ساتھ دے ہم اس وقت تک آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، تو سب سے پہلا مقام اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنے کا یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے میں پختہ اور کامل یقین ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا اور اس کے بدلے میں ہم کو جنت عطا کرے گا۔ اب یہاں بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے۔ عبادت کر کے مطمئن ہونا یہ الگ چیز ہے، اور عبادت کر کے غرور کرنا یہ الگ چیز ہے، اور عبادت کر کے تذبذب میں رہنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر ایک شخص ہے عبادت کر کے اتراتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے اوپر احسان کیا ہے، تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ ایک شخص ہے عبادت تو کرتا ہے لیکن خوف ہے، اس کا دل ڈرا ہوا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کہا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے، باوجود اس کے ان کے دل خوف کے مارے کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ثواب عطا کرے یا نہ کرے۔ خوف ہوتا ہے، اور یہی وہ خوف کا جو جذبہ ہے ان کو عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے اوپر ابھارتا رہتا ہے۔ ہم جس طرح سے آج ہم نے عبادت کی ہے، کل ہم کوشش کریں گے اس سے بہتر طریقے سے عبادت کریں اور اس سے بہتر طریقے سے عبادت کریں، لیکن عبادت کر کے مایوس ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص، تو یہی وہ جذبہ ہے جو آدمی کو عبادت سے متنفر کر دیتا ہے۔ آدمی عبادت سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک آدمی اگر تجارت کرے اور جس تجارت سے اس کو منافع کی امید ہو، اگر پہلے ہی دن سے اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا جائے کہ تم گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے، تمہارا یہ کاروبار نہیں چلے گا، یقین مانیے وہ 99% اس بزنس کے اندر فیلیور ہو جائے گا، نہیں چلا پائے گا۔ لیکن اگر دل بڑا ہے، مضبوط ہے،
کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ رب العالمین برکت دے گا، آج نہیں تو کل روزی ہم کو اس میں ملے گی اور وہ اس کے اوپر جمع رہے گا، قائم رہے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو روزی دے گا۔ عبادت میں میرے بھائیوں ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لانا یہی عبادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے حکم کو بجا لانا بھی ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا بھی عبادت ہے، اور وہی اصل عبادت ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رکنا یہی اصل عبادت ہے۔ چنانچہ علماء کے درمیان اصول فقہ میں لمبی چوڑی بحث ہے کہ مامورات کو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا منہیات سے اجتناب کرنا، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا زیادہ بہتر ہے، یا جن کاموں کے چھوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کاموں کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، سنیے غور سے۔ کہا جہاں کام کرنے کی بات ہے وہاں کنڈیشن ہے، لیکن جہاں کام چھوڑنے کی بات ہے وہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ حدیث سنیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا امرتکم بامر، لوگوں اگر میں تم کو کسی کام کرنے کا حکم دوں فاتوا منہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے آپ کے پاس اس کام کو اتنی طاقت بھر انجام دے دیجیے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تکلیف ہے کمر میں گھٹنے میں، کرسی پہ بیٹھ جائیے، زمین پہ بیٹھ جائیے، اتنی بھی نہیں ہے طاقت تو کہا چلو لیٹ جائیے، لیٹ کے پڑھ لیجیے۔ کہا اتنی بھی طاقت نہیں ہے، جسم ہاتھ پیر کچھ نہیں ہل رہا، کہا آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لیجیے، ہے یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی۔ وَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، لیکن اگر میں تم کو کسی چیز سے منع کر دوں فَاجْتَنِبُوهُ، اس چیز سے ٹوٹل رک جاؤ، اس کام کو پورے طور پہ چھوڑو۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولوی صاحب ایسا ہے کہ شراب 2 ڈھکن ہم پی لیں تو چل جائے گا، کیا کہیے گا؟ کہ ہرگز نہیں، جب منع کیا گیا ہے اس کام سے تو اس کام کا ایک قطرہ بھی لینا یہ حرام ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، نہیں میں۔ چنانچہ میرے بھائیوں منہیات کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو مصیبت کے وقت بہت کام آتا ہے۔ جو اس وقت ہم مصیبت میں ہیں، اس مصیبت کے وقت ضرورت ہے کہ جہاں ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں وہیں اللہ رب العالمین کی منہیات سے اجتناب کریں۔ یاد کیجئے اس شخص کو جس نے 120 دینار، کتنا؟ 120 دینار، تقریباً آدھا کلو سونا دے کر کے اپنی چچا زاد بہن کو اس کی فاقہ کشی اور مفلسی کا سہارا لیتے ہوئے اس کو ورغلایا تھا برائی کے اوپر۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے۔ اور جب عورت برائی کے اوپر قادر ہو گیا اور جب عورت رونے لگی تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ جاؤ اس برائی سے میں باز آتا ہوں۔ کہا وہ پیسہ جو آپ نے مجھ کو دیا تھا، کہا وہ بھی میں نے تم کو معاف کیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب غار میں پھنسا اور اس کا دہانہ بند ہو گیا تب اس نے کہا کہ اللہ برائی کے اوپر قادر تھا لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں نے برائی کو ترک کر دیا تھا، رب العالمین غار کے دہانے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ اکبر، مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیے۔ کہ ایک شخص ہے، برائی کا ارادہ کیا، کر کے نکلا اپنے گھر سے کہ ہم برائی کریں گے، پکڑے جانے کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ کر کے واپس آ گیا، نہیں کیا، چوری کرنے گیا تھا مثال کے طور پہ، دیکھا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، الارم ہے، جیسے چوری کریں گے بچ جائے گا، پولیس آ جائے گی پکڑ کے لے کے چلی جائے گی، چھوڑ کے بھاگا، نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس ارادے کے اوپر، عزم مصمم کے اوپر
اللہ رب العالمین چوری کرنے کا گناہ اس کے نامے اعمال کے اوپر لکھے گا۔ ارادہ اس نے پختہ کیا تھا، موقع ملتا تو کر دیتا، موقع نہیں ملا اس لیے بھاگ آیا۔ لیکن وہی شخص جو چوری کرنے کے لیے نکلا تھا، راستے میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اس کے دل میں، ڈر گیا اللہ رب العالمین کے خوف سے، کل میں کیا جواب دوں گا اللہ کو، اور واپس آ گیا تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں نیکی لکھتا ہے، بلکہ نیکی نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ توبہ کرنے کے برکت سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جب بھی ہم اور آپ عبادت کریں تو عبادت کرنے میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا اور اس کا اچھا بدلہ ہم کو دے گا۔ اور عبادت اپنے دونوں معنی میں ہے، یعنی کام کا کرنا اور کام کا چھوڑنا۔ ایک آدمی یہ کہے گا کہ مولوی صاحب ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور سچ کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، تو کیا کہیے گا وہ اچھا آدمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کہے مولوی صاحب ہم صرف سچ بولیں گے اور جھوٹ سے بچیں گے نہیں بچیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، خالی سچ بولیں گے، کیا تم بھی غلط ہو؟ جھوٹ بولنا بھی نیکی، جھوٹ کو چھوڑنا بھی نیکی ہے، اور سچ بولنا بھی، ہاں سچ بولنا بھی نیکی ہے، اور دونوں ایک ساتھ کرنا پڑے گا۔ سچ بولیے، جھوٹ کو ترک کیجیے اور چھوڑیے، اس کے اوپر عمل نہیں کیجیے۔ یہ پہلا مقام اور پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جہاں انسان کو اللہ رب العالمین سے حسن ظن قوی اور مضبوط رکھنا چاہیے، وہ دوسرا مقام ہے میرے بھائیوں، جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اس کے سامنے صحابہ کرام جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، مانگتے تھے، تو حدیث کے الفاظ کا ہمسن کرتے تھے، ناک سے اور منہ سے گننے کی آواز نکلتی تھی، یا اللہ دے دے، اس طرح سے یہ آواز ہوتی تھی کہ بغل میں بیٹھنے والے شخص کو بھی معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بس جو کہہ رہا ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا، اور جس کو کہا جا رہا ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا۔ جب مانگے دعا، آج ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ دعا کیا، مہینہ دو مہینہ دعا کیا اور اس کے بعد دعا کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ ارے سالوں سال سے مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا یستجاب لأحدکم، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، ما لم یعجل، جب تک تم دعا کی قبولیت کی جلدی نہ مچاؤ۔ اگر دعا کی قبولیت کی جلدی مچاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور حسن ظن کی جو بات ہے، فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تجھ سے دعا کرو اس حال میں کہ قبولیت کا تم کو پورا یقین ہو۔ فإن اللہ لا يستجاب لدعاء من قلب غافل لاہن، اللہ رب العالمین کسی غافل شخص، متذبذب شخص اور شک کرنے والے شخص کے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دعا سے ہاتھ گراتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ کوئی شخص جب دعا کرتے کرتے تھک کر کے اپنا ہاتھ گرا لیتا ہے، دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر ہنستا ہے، ہنستا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کا کیوں ہنستا ہے؟ کہ دیکھو اس جلد باز انسان کو کہ اب ہم اپنی نعمت لے کر کے اس سے قریب ہو رہے تھے تو اس نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ گویا کہ یہ اپنی محرومی قسمت کا خود ذمہ دار ہوا، یعنی اللہ رب العالمین اپنی نعمت سے اللہ کے بندے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ چیز ابھی اس وقت ہمارے لیے سویٹیبل نہ ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو روکے ہوا ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ ہمارے گناہ، پاپ اور ملامت اس قدر ہو جو قبولیت دعا کے لیے آڑے آ رہی ہو،
اللہ رب العالمین اس وجہ سے وہ چیز ہمارے لیے روک رہا ہے. ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے خیر ہے اور بھلائی ہے. اسی خیر اور بھلائی کو ایک بندے مومن کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھنی چاہیے. چنانچہ میرے بھائیوں، جب بھی دعا کیجئے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرنے کے اوپر قادر ہے، بشرطے کہ بندہ قبولیت کی جلدی نہ مچائے اور دعا مانگنا نہ چھوڑے. یہ دوسرا مقام ہوا. تیسرا مقام میرے بھائیوں، جب کبھی مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، لاک ڈاؤن ہوا، چھوٹے سے چھوٹے کاروباری، بڑے سے بڑے کاروباری پریشان ہو گئے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا. اب لوگ یہ کہنے لگے، غور کیجئے گا، یہ کہنے لگے کہ یہ 2020 کا سال جو ہوا یہ بہت منحوس سال گزرا، بہت برا سال گزرا. میرے بھائیوں، یہ کہنا درست اور جائز نہیں ہے. سنیے حدیث، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یسبنی، حدیث قدسی ہے، یسبنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے آدم کا بیٹا مجھ کو گالی دیتا ہے. یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، بِيَدِهِ الْأَمْرُ، یعنی میں زمانے کی تخلیق کرنے والا ہوں، میں زمانے کو بنانے والا ہوں. میرے ہی حکم سے صبح و شام ہوتے ہیں، میرے ہی حکم سے یہ موسم تبدیل ہوا کرتے ہیں، سردی، گرمی اور برسات کا یہ موسم آتا ہے. تو اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا اور آپ کا ہے. ہم نے اپنے عملوں کے نتیجے میں، اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں یہ جو مصیبتیں ہیں اس کو اپنے سروں کے اوپر ہم نے خود مسلط کیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصاب من مصیبت فمن اللہ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لو اخذ الناس، اگر روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین رہنے والے تمام مخلوقات کو، گناہ کرنے والے انسانوں کو اگر پکڑنا شروع کر دے تو ما ترکنا علی ظہرہا من دابہ، زمین کے اوپر رہنے والا ایک جانور بھی نہ بچے. وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین چند گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے اور یہ چھوٹے موٹی پریشانیاں آزمائش اور ابتلا کے طور پر آسمان سے زمین کے اوپر نازل فرماتا ہے. چنانچہ میرے بھائیوں، جب یہ مصیبت نازل ہو، پریشانی آ جائے، تو اس پریشانی میں بھی ایک بندہ مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے. اللہ رب العالمین کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ. ہو سکتا ہے یہ پریشانی نہیں آتی، اس سے کوئی اور بڑی پریشانی آ جاتی. اللہ رب العالمین نے یہ چھوٹی پریشانی دے کر کے اس بڑی پریشانی کو روک لیا ہے. چنانچہ اب دیکھیے، غور کیجئے، پریشانی اور مصیبت کے وقت اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کیسے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو اس مصیبت سے نکالتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیے. یہ کوئی پڑھانے والی بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھا معاملہ ہے. آنکھوں دیکھا معاملہ کیسے ہے دیکھیے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیوی کو اور شیرخوار بچے کو حرم کے میدان میں چھوڑو. کچھ نہیں ہے، دانا پانی کھانا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا کھجور دیا، تھوڑا سا پانی دیا اور بٹھا دیا. جانے لگے حضرت ابراہیم. پوچھتی ہے بیوی کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. پیچھے سے آ کر کے دامن پکڑتی ہے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ چھوڑ کر کے، چھوٹا بچہ ہے، ہم عورت ذات ہیں، چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. کہا اللہ امرک بہذا، بخاری شریف کی روایت ہے، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے دیا. اس عورت کا حسن ظن دیکھیے میرے بھائیوں. کہا اذن لا یضیعن اللہ، تب جائیے آرام سے، اللہ رب العالمین ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، نہیں کرے گا ضائع اور برباد.
اور آپ کو واقعہ معلوم ہے، حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے چلے گئے اور اماں ہاجرہ جو پانی کے تلاش میں دوڑی ہے صفا اور مروہ میں، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے دور تک آپ دیکھتی تھی کہ کہیں کوئی پرندہ نظر آ جائے، پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے، اور آخر اس عورت کے حسن ظن کو، اس عورت کے وشواس کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے قائم رکھا، غور کیجئے۔ جبرائیل امین کو بھیجا دنیا میں، کہا اتریے، اور انہوں نے اپنی ایڑی مار کر کے یا اپنا پر مار کر کے زمین سے چشمہ جاری کر دیا۔ اماں ہاجرہ آتی ہیں، پانی کو جمع کرتی ہیں، کہتی ہیں زم 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 زم، ہم پانی کے محتاج ہیں اور تو بہا چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رحم کرے اماں ہاجرہ کے اوپر، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو پوری دنیا میں جہنم کا چشمہ، پوری دنیا میں زمزم کا چشمہ بہہ جاتا اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ پانی پوری دنیا میں ہوتا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اگر پوری دنیا میں زمزم ملتا تو اس گیلن لانے والے کی اہمیت کیا ہوتی، اس عمرہ اور حج کرنے والے کی اہمیت کیا ہوتی، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ کنواں پہلی اینٹ کا کام کرتا ہے مکہ کو بسنے کے لیے، قبیلہ جرہم کے آباد ہوتا ہے۔ بہرحال تمام مورخین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ تقریباً 5000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کتنے کا 5000 سال، 5000 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ کوئی کنواں دیکھا ہے 5000 سال تک چل رہا ہو، پانی دے رہا ہو؟ عبد المطلب کے دشمنوں نے کچھ یوں ہی سا الٹا پلٹا ڈال کر کے اس کنویں کو بند کر دیا تھا۔ عبد المطلب کو خواب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، اور انہوں نے کھودا، وہ کنواں پھر سے چالو ہو گیا۔ اس وقت بھی چالو تھا لیکن اس کے منہ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن جب اس کو صاف ستھرا کر کے نکال لیا گیا تو وہ پانی چل رہا ہے۔ تب سے لے کر کے آج تک میرے بھائیو 1399 میں ملک خالد نے رحمہ اللہ نے کنویں کی صفائی کی اور اس میں جدید موٹر لگوایا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک مورخین لکھتے ہیں مکہ کے کہ ہر منٹ میں تقریباً 1400 لیٹر زمزم کا پانی کھینچا جاتا ہے۔ ہر منٹ میں 24 گھنٹے کے منٹوں کے اوپر آپ اس کو تقسیم کر لیجئے، اور پانی ہے کہ جو ہے اتنا ہی ہے، نہ کبھی ابل کر کے مکے میں بہ گیا اور نہ کبھی زمین کی تہ میں چلا گیا کہ موٹر کو کھینچنے میں دقت ہو رہی ہوگی۔ جتنا ہے اتنا ہی ہے، اور ہمارا اور آپ کا یقین ہے میرے بھائیوں کہ قیامت تک نہیں سوکھے گا وہ پانی جاری رہے گا۔ اور دنیا کے سب سے مقدس مقام پہ سب سے مقدس پانی ہے، جس نیت سے پیا جائے اللہ کے حکم سے وہ اسی کام میں فائدہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ صرف زمزم پیتے وقت اس عورت کے وشواس کو یاد کیجئے، حضرت حاجرہ کے یقین کو یاد کیجئے، جو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا اذن لا یضیعن اللہ، آپ سکون سے جائیے، اطمینان سے جائیے، اللہ رب العالمین ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ایسی امید اللہ رب العالمین سے ہونے چاہیے، ایسا گمان ہم کو اور آپ کو اپنے دل سے رکھنا چاہیے۔ آج تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، اب کیا ہوگا ہمارا، اب ہم برباد ہو جائیں گے، اب ہم لوٹ جائیں گے، اب ہم ختم ہو جائیں گے، یہ سوچتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو نہیں معلوم مصیبت اگر آپ کو دیکھنی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت نہیں پتا ہے؟ بیٹے کا کھو جانا، گم ہو جانا کتنی بڑی مصیبت ہے، غور کیجئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ اکبر، روتے روتے آنکھ کی پتلیاں ان کی سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ سب قصہ آپ کو معلوم ہے، سب آپ جانتے ہیں، ہم طویل قصے میں نہیں لے جا سکتے، لیکن صرف جو محل استدلال ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، کہتے تھے کہ میرا یوسف زندہ ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو سٹھلیا ہوا نہ کہو، مجھ کو پاگل نہ کہو، تو مجھ کو یقین ہے میرے رب سے کہ میرا بیٹا ضرور زندہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں جب بنیامین بھی پکڑا گیا اور بڑا بیٹا بھی وہیں رہ گیا کہ باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ یوسف سے دھوکہ کر چکے ہیں، اب اس بنیامین سے دھوکہ نہیں کریں گے،
اب پھر جب حضرت یوسف نے بھیجا اپنے بیٹے کو تو کیا کہا، غور کیجئے گا، کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ جاؤ جاؤ، تلاشو، یوسف کو بھی پاؤ گے، اس کے بھائی کو بھی پاؤ گے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوا کرتے ہیں، مومن کہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے سارے بیٹوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو ان کے سامنے لوٹا دیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں مصیبت، اور اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیں، اسی پہ دکھ ہو، پریشانی ہو، بیماری لاحق ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پورا جسم سڑ گل گیا ہے، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ واویلا مچایا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، اور انداز بھی دیکھیے دعا کی، کس طرح سے دعا کی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کھل کے بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھ کو شفا یاب کر دے، کھل کے بھی نہیں کہا اللہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تیرے رحم و کرم کا جو تقاضا میرے حق میں بہتر ہو اے اللہ وہ فیصلہ کر دے، وہ فیصلہ کر دے۔ یہ دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ آج ہم تھوڑی سی مصیبت، پریشانی دیکھ کر کے میرے بھائیوں گھبرا جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں وقت اب ہو چلا، تقریباً 2-4 اور باتیں رہ گئی ہیں، جلدی سے گزر جاتے ہیں ان باتوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے حسن ظن اس وقت بندے کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے جب اس کی زندگی کی شام ہونے والی ہے، بڑھاپا ہو رہا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے کہ عمر بھر تو پاپ کرتے رہے، ملامت کرتے رہے، جب جوان رہتا ہے تو اس وقت بھی شیطان بہکاتا ہے، ابھی جوان ہو یا میاں، ابھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، بوڑھے ہو گئے ہو، بوڑھے ہو جانا تب عبادت کرنا، ابھی اڑنے کے دن ہے اڑو، جوانی میں یہ کہتا ہے۔ اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب اس کو آ کر کے کہتا ہے کہ اب 100 چوہے کھا کر کے اب حج کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہی مشرکین مکہ نے کہا تھا جب اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کر لو، کہا کہ ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یا عبادی، کتنا پیارا انداز ہے دیکھیے، یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کون کہتا ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوگا؟ اگر آدمی بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے میرے بھائیو۔ توبہ کیجئے، سابقہ گناہوں سے توبہ کیجئے، ابھی سے نیک بننے کا ارادہ کر لیجئے، نیکی کے راستے کے اوپر لگ جائیے، کوئی قضاء عمری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، معاف کر دے گا۔ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹے تو صحیح، اللہ رب العالمین سے اپنی امید کو مضبوط کرے تو صحیح۔ میرے بھائیوں ایک اور مقام جس وقت جہاں پہ ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین سے بہت مضبوط امید رکھنی چاہیے، وہ مقام ہے کہ جب انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہو، جب آدمی مر رہا ہو، دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، سکرات سے پہلے کا وقت ہو اور وہ ہو اور اس کا رب ہو، ایسے وقت میں اس کو اللہ رب العالمین سے پوری امید اور یقین رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو بخش دے گا۔ حضرت واصلہ ابن اسحا رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور انتقال کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں یہ آخری صحابی ہیں۔ حضرت واصلہ ابن اسحا چھوٹے صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان کو پتہ چلا
غور کیجیے گا، ان کو پتا چلا کہ ایک شخص بیمار ہے جن کا نام ہے اسود ابن یزید، تابعی ہے اسود ابن یزید، بیمار تھے، سکرات میں تھے، بے ہوش اپنے گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ واصلہ ابن اسقا بھی بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو بھی دکھتا نہیں تھا، آنکھ سے نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کسی کو کہ میاں چلو ہم کو لے کر کے، اسود بیمار ہے، ذرا اس کی تیمارداری کر کے آتے ہیں۔ گئے، گھر کے باہر کھڑے تھے، گھر میں خبر بھجوایا، گھر والوں نے کہا اسود سے کہ صحابی رسول آئے ہیں، واصلہ ابن اسقا، بلائیں ان کو، آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا بلا۔ آئے واصلہ ابن اسقا، چارپائی کے بغل میں بیٹھ گئے۔ امام نووی نے واقعے کو نقل کیا ہے، غور سے سنیے۔ بیٹھ گئے چارپائی کے بغل میں، اسود نے چارپائی کے اوپر تلاشنا شروع کیا اپنے ہاتھ سے، ایسے جو بیمار تھے جو تلاشنے لگے ہاتھ سے ایسے۔ تو حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میری ہتھیلی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں پکڑا دی اس کو، کہ انہوں نے پکڑی ہتھیلی، سر کے اوپر لگایا، پیشانی کے اوپر لگایا، سینے کے اوپر رکھا، کہ وہ ہتھیلیاں تھیں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا، صحابی رسول کی ہتھیلی تھی۔ اس کے بعد واصلہ نے کہا اسود سے کہ اسود ایک سوال کریں، ایک بات پوچھیں؟ کہا پوچھو۔ اشارے سے کہا انہوں نے پوچھو۔ بے ہوش تھے لیکن گویا ہی آئی، صحابی کا نام سن کر کے ہوش میں آئے تھوڑا۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کیف تظن بربک، اپنے رب سے کیسا گمان کرتے ہو، کیسی امید رکھتے ہو اپنے رب سے؟ اللہ اکبر۔ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں۔ قول سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اغرقتنی ذنوبی، مجھ کو میری گناہوں نے ڈبو دیا، وشفت علی ہلاکتی، اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی ہلاکت کو دیکھ رہا ہوں، ولیکن ارجو اللہ العفو والعافیہ، لیکن اپنے رب سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جس کی مغفرت اس کی پکڑ کے اوپر بھاری ہے، میں اس رب کو ماننے والا ہوں جس کی بردباری اس کے عذاب کے اوپر بھاری ہے۔ یہ سن کر کے حضرت واصلہ ابن اسقا کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اور گھر میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ اور پھر واصلہ ابن اسقا نے حدیث بیان کی، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لا یموتن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی نہ مرے الا وهو يحسن الظن بالله تبارک و تعالی، مگر وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے۔ اس لیے کہ تم جیسی امید رکھو گے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ میرے بھائیو، بہترین عبادت ہے کہ جب آدمی کی زندگی کا سورج ڈوب رہا ہو، دنیا سے اس کی رخصتی کا وقت ہو، تو وہ اپنے رب سے بہترین امید رکھے، بہترین ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ میرے بھائیو، یہ چند مقامات تھے جہاں اللہ رب العالمین سے اچھی امید اور اچھا گمان رکھنے کی بات تھی، لیکن یہ اچھی امید، اچھا گمان کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، غور کیجئے گا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا مثال کے طور پہ، اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھتا ہے۔ کیا کہیے گا آپ اس کو؟ ہاں، کیا کہیے گا آپ اس کو؟ یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ثابت کرتے تھے اور کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحبوہ، ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی۔ میرے بھائیوں، عمل نہ کر کے صرف اللہ رب العالمین سے امید لگانا یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ سوء ظن ہے، یہ بدگمانی ہے اللہ رب العالمین سے،
کہ آدمی عمل نہ کرے. اب آپ غور کیجئے کہ صبح آپ دکان نہ کھولیے, چارپائی کے اوپر سوئے رہیے آرام سے, اور آپ یہ سوچئے کہ عشاء کے وقت نوٹوں کی گڈی کی برسات ہو آپ کے اوپر, تو آپ کیا کہیے گا کہ وہ اللہ کے اوپر اچھی امید لگا کر کے گھر میں سویا ہوا ہے؟ عمل ہم ایک بھی مسلمانوں والا نہ کریں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے گا, جنت کی ہم امید رکھیں. ایک کسان ہے, کھیتی کرنے کے وقت وہ سویا رہے, ہل نہ چلے, بیج بونے کے وقت وہ گھر میں سویا رہے, اور اس کے بعد جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو کھیتی کٹنے کا بھی انتظار کرے, تو آپ اس کو کیا کہیے گا کہ وہ اللہ سے اچھی امید لگا کر کے یہ کر رہا ہے؟ یہ سب بدگمانی ہے, اور یہی بدگمانی کی وجہ سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین قیامت کے دن مشرکین کو عذاب دے گا. اللہ اکبر. مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو جتنا گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی گناہوں کو جانتا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نہیں جانتا ہو. کھڑا کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کے اعضاء اور جوارح اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم. یہی وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب سے کیا تھا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, کہ جو تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو نہیں جانتا ہے. تمہارا یہ گمان کرنا تم کو ہلاکت اور بربادی کے اندر تم کو تمہارے اس گمان نے ڈالا. اس گمان کی وجہ سے تم ہلاکت اور بربادی میں گئے. چنانچہ میرے بھائیوں آدمی کو عمل کرنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اچھی امید لگانی چاہیے. بغیر عمل کے اچھی امید لگانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے آدمی دکان نہ کھولے, گھر میں بیٹھے رہے اور صبح کے وقت نوٹ آ جانے کا, پیسہ آ جانے کا انتظار کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں بدگمانی یہ بھی ہے. یہ NRC اور اس طرح کی جو چیزیں آئی, بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے اب مسلمان نہیں بچے گا, اب مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہے, بہت تکلیف, بہت دکھ. ہرگز نہیں میرے بھائی, مصیبت آئے گی, دکھ ہے, تکلیف ہے, یہ سب ہے, لیکن اسلام مٹے گا نہیں. اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ. قیامت تک باقی رہنے والی یہ جماعت. یہ ٹھیک بات ہے. لوگ آج کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں. ارے اسلام خطرے میں نہیں ہے. اسلام کی حفاظت اس وقت ہوئی ہے جب اس کے ماننے والے صرف 2 لوگ تھے. اس وقت ہوئی ہے اس کی حفاظت. اس وقت اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. آج کروڑوں ہیں. آج ہم کو اپنی حفاظت کرنی ہے, اپنی حفاظت. ہم لائق نہیں ہوں گے, اللہ اٹھا کے ہم کو پھینک دے گا, ہمارے بدلے میں کسی دوسرے کو لے آئے گا. لیکن یہ دین مٹ جائے گا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ میرا غلبہ, میرا جتھا یہی غالب ہوگا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہم ہی غالب ہونے والے ہیں. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں کر کے ڈرا کر کے دھمکا کر کے یہ معاملہ کر دیں گے. لیکن میرے بھائیوں جس پوزیشن پہ ہمارا ایمان ہے اور جس دائرے پہ ہمارا اسلام ہے, ایسے میں ہم اسی کے مستحق ہیں کہ ہم کو ڈرایا جائے. اسی کے مستحق ہیں. دین کے خاطر سب دنیا کے پیچھے, گویا کہ ہم کو پیدا ہی دنیا کے لیے کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو تاراج کیا تھا اور اس سے جابر و ظالم حکمراں سے لوہا لیا تھا, وہ دنیا کو اپنی ٹھوکر کے اوپر رکھتے تھے. واقعہ یاد آیا حضرت سالم کا, سالم ابن عبداللہ ابن عمر. غور سے سنیے واقعہ. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, آدھی رات کا وقت ہے, طواف کر رہے ہیں.
ابن مروان ابن حکم کا بیٹا، یہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا سالم کو، سالم ابن عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کو. کہا سالم، کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا کچھ چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے، کچھ مال چاہیے، کچھ ضرورت ہے، مانگو، میں خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں. کیا جواب دیا دیکھیے. کہا اللہ کے گھر میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، تم سے مانگے، تم سے مانگیں گے، اللہ سے مانگے. طواف کر کے نکل گئے باہر دونوں. عبد الملک بن مروان بھی نکلا اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر بھی نکلے. کہا اب تو نکل گئے باہر خانہ کعبہ سے، اب تو خانہ کعبہ میں نہیں ہونا، اب تو باہر آ گئے ہو، اب مانگو. کہا کیا مانگے، کیا مانگے آپ سے؟ دنیا مانگے کہ آخرت مانگے؟ کہا کہ آخرت تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، دنیا مانگو، پیسہ مانگو، دولت مانگو، سونے چاندی جواہرات مانگو، منصب مانگو، عہدہ مانگو، وہ دے سکتے ہیں. کہا دنیا ہم تم سے کیا مانگے؟ جس نے دنیا بنائی ہے آج تک ہم نے اس سے دنیا نہیں مانگی ہے، تم سے دنیا مانگیں گے؟ ارے ہم نے تو جب بھی مانگا ہے اللہ رب العالمین سے آخرت مانگا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سی اے ہے، یہ NRC ہے، یہ فلاں ہے، پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، پکڑ کے ڈال دو، ڈال دو. ارے ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ قید خانہ ہی ہے. الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر. ہماری آرزو جنت ہے، ہم کو وہ ملنا چاہیے کسی بھی طرح سے، چاہے یہ دنیا کیسی بھی رہے. ہاں لیکن باوجود اس کے ہم سوال کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ سوال ہم ضرور کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی حکم ہوا وہ دنیا مانگنے کا حکم نہیں ہوا. اللہ نے نہیں کہا کہ کہیے اللہ کے نبی کہ دولت بڑھا دے، کہیے روزی روٹی بڑھا دے، کہیے اولاد بڑھا دے. جب بھی مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا قل رب زدنی علما، اللہ دین کا علم بڑھا دے، آخرت کا علم بڑھا دے، شریعت کا علم بڑھا دے. یہی سوال کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی سوال نہیں کیا. چنانچہ میرے بھائیوں، بدگمانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام نہیں بچے گا، مسلمان نہیں بچے گا، اب یہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہم کو اپنی فکر کرنی ہے، اسلام کی فکر وہ کر لے گا، اللہ رب العالمین کر لے گا. ہم باقی رہیں، اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ نیک عمل کریں، مسجدوں کو آباد کریں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے روئے گڑ گڑائیں اور اپنے تمام تر اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. تب اس دنیا کے اندر بھی سرفرازی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے سرفرازی ہے میرے بھائیوں. اور اگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے تو دنیا کی زندگی تو جیسے بھی ہو گزر جائے گی، آخرت کی زندگی گزارنی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اور یہ دنیا کی پوری نعمتیں دے کر کے اگر قبر کی ایک رات کی سکون آپ خرید لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، سستا ہے. کر لیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، اور جتنا حسن ظن مطلوب ہے رب العالمین اس سے زیادہ حسن ظن رکھنے کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھے، کتاب و سنت پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.